عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں پہنچے، آج فیس بک پہ لکھا ہوتا ہے نا فلاں کی آخری تقریر، فلاں کی پہلی تقریر، زندگی کا پہلا خطبہ، زندگی کا آخری خطبہ، فلاں قاری صاحب کی زندگی کی آخری تقریر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہلی تقریر مدینہ پاک میں کیا تھی؟ آؤ میں آپ کو سناؤں، لطف لیں اور آپ کے دل کو تسکین پہنچے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کیسے گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اور کیسے کیسے انمول موتی ہمیں دیے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی کی، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کلام نہیں کیا، سب سے پہلا جو کلام، سب سے پہلے جو دین کی بات آپ نے کی، سب سے پہلے جو آپ نے ہمیں بیان فرمایا وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو کہا، سارے مدینے والوں کو، یا ایھا الناس۔ الناس کا معنی کیا ہے؟ لوگ، کالا چٹا گورا پڑھا لکھا ان پڑھ سب اس میں آ جاتے ہیں، چھوٹا بڑا مرد عورت سب اس میں شامل ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام، فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ اچھا سلام کیسے پھیلے گا؟ بولو یار، کوئی طریقہ بتاؤ اسلام پھیلنے کا۔ السلام علیکم جو ہے یہ پھیلانے کا کیا طریقہ ہے؟ السلام علیکم پھیلانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں، ایک دوسرے کو کیا کریں؟ سلام کریں۔ اس سے اسلام کا یہ لفظ اسلام پھیلے گا، طریقہ پھیلے گا۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ کہ اللہ کی پناہ آج کل ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو کافر کو تو دور کی بات ہے، کافر کو، یہود و نصارہ کو تو اسلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے روکا ہے۔ آج مسلمان، ایک مسلمان دوسری مسلمان مسجد والے کو سلام نہیں کہتا، ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو سلام نہیں کہتا۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنے بڑے ہم گمراہی کے دور سے گزر رہے ہیں، کتنے بڑے فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور اس میں عوام کا قصور نہیں ہے، اس میں منبر پہ پگڑیاں پہن کر آنے والے مولویوں کا قصور ہے، جو عوام کے دلوں میں زہر ڈالتے ہیں، عوام کے دماغوں میں زہر داخل کرتے ہیں اور عوام کو نفرت دلاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب مسلمانوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، وہ سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو، وہ سب جنت میں جائیں گے۔ دیوبندی ہمارا بھائی ہے، بریلوی ہمارا بھائی ہے، سارے مسلمان جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے، وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، تو ایک دوسرے کو سلام بلا تفریق کرنا چاہیے۔ جو مسلمان ہے، جس کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، آپ اس کو سلام نہ کریں۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں جو تقریر کی، پہلا جملہ کیا ہے؟ لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایسا پیارا نسخہ ہے کھانا کھلانے کا، لوگوں کے قریب ہونے کا، لوگوں کے اندر محبت بانٹنے کا، لوگوں کو اپنا بنانے کا، نفرتیں ختم کرنے کا۔ یہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مدینہ میں پہلی تقریر میں آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ بیٹھک میں سنگ مرمر لگا ہوا ہے، ساری سہولتیں ہیں، خوبصورتی ہے، سارا سال گزر جاتا ہے، کبھی کسی کو بیٹھک میں بلا کر چائے کا گھونٹ پیش نہیں کیا۔ کیا فائدہ تیرا کروڑ پتی کا؟ کیا فائدہ تیرے اربوں کا؟ کہیں تو بدبخت ایسے ہوتے ہیں کیمرے میں دیکھ کر دروازہ نہیں کھولتے کہ اس کو چائے پلانی پڑے گی، کھانا کھلانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ زندگی خوشی والی زندگی نہیں ہے۔ آپ کے دروازے پہ کوئی دوست چل کے آتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ اس کے لیے دروازہ کھولیں، آپ اس کے لیے بیٹھک کھولیں، آپ اس کے لیے کھانا پیش کریں، آپ اس کو چائے پیش کریں، آپ اس کو پانی پلائیں۔ جو لوگوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، کھانا کھلانے سے دعائیں ملتی ہیں، کھانا کھلانے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ کیسے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیسی تعلیم ہمیں دی ہے، آج ہم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے گھر میں مہمان آ جائے فوراً ماتھے پہ تیور چڑھ جاتے ہیں، یہ کیوں آ گیا؟ مہمان اللہ کی طرف سے رحمت ہے، مہمان پہ خرچ کرنا بہت بڑا اجر ثواب کا کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ جامع ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نمبر ہے 3458، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا یرا من ظاہرها وباطنها وباطنها من ظاہرها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ ایسے شیشے کے محل عطا فرمائے گا جس سے اندر بیٹھے باہر کی ساری جنت نظر آئے گی، ساری جنت کا وہ دیدار کریں گے، ساری جنت کو اپنے شیشے کے کمرے میں بیٹھ کر سب کو دیکھیں گے۔ اور فرمایا ایسی نفاست ہے اس میں، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، فرمایا اگر باہر بیٹھ کے دیکھو تو اندر کا ان کو، سب کو نہیں، جس کی جنت ہے، جس کا محل ہے، اس کو اپنے گھر کا سارا کچھ اندر سے، باہر کھڑے ہو کر سارا گھر نظر آئے گا، سارا محل، ساری جگہ وہ نظر آئے گی جس کی وہ جنت ہے، جس کا وہ مکان ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی جنت ہے، کیسی نفاست ہے، کس کے لیے؟ آگے فرمایا کس کے لیے؟ لمن اطعم الطعام، لمن اطعم الطعام، ہر اس شخص کے لیے، لمن اطعم الطعام، ہر اس شخص کے لیے ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ میں نے پہلے بولا کہ کھانا ضروری نہیں ہے کہ آپ جناب اس کو کٹا ہی کھلائیں، آپ جناب اس کو بکرا کھلائیں، آپ بھائی دار روٹی پہ اس کو خوش کر سکتے ہیں، دار روٹی پہ میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے، دل کا خلوص ہے، دل کی محبت ہے، خالی چائے کسی کو پلا دیں، لوگ تو اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ زمین پہ اللہ کے بندے راضی ہوں گے، آسمان پہ عرش پہ میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ لمن اطعم الطعام، پہلی صفت ایسی جنت جن لوگوں کو ملے گی، شیشے والے کمرے، ایسا ماحول، فرمایا جنت میں بیٹھ کے ساری باہر کی جنت نظر آئے، اور باہر ہیں تو اندر سے اپنا سارا محل نظر آئے۔ فرمایا ہر اس شخص کے لیے ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ نمبر 2، والان الکلام، نرم گفتگو کرتا ہے، لہجہ بڑا نرم ہے، پیار ہے، کہتے ہیں نا بولتا ہے تو موتی جڑتے ہیں۔ اور ماتھے پہ تیور ختم کرو، غصہ ختم کرو، ہر وقت جناب بندہ تھانے دار بن کے رہے، کوئی ڈرتا سلام نہ لے، یہ کوئی زندگی ہے؟ اللہ کے بندو نرم بولنا، مسکراہٹ، اچھا تصویر کھچاتے وقت مسکرائیں گے، تصویر کھچاتے وقت دانت نکالیں گے، اور لوگوں کو ملتے وقت سختی ہوگی چہرے پہ۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنا، ایک دوسرے کو ملنا، مسلمان کے ساتھ ملنا مسکراہٹ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ والان الکلام، اور نرمی گفتگو کرتا ہو، اکھڑ دماغ، بدتمیز، بد اخلاق بندہ اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور کئی بندے اخلاق کے اتنے گرے ہوتے ہیں، نماز پہلی صف میں پڑھیں گے، نماز پہلی صف میں پڑھیں گے، لوگ ڈرتے ہو کبھی ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گی، بھائی اگر اس بندے کو بلا لیا میری بس خیر نہیں ہے، میری عزت خراب کر دے گا، بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ نرم گفتگو کرنی ہے، عزت کا خیال کرنا ہے، عزت دو گے تو آپ کو عزت ملے گی۔ اگر آپ کہیں کہ میں تلخی کے ساتھ بولوں، میرے ماتھے پہ تیوڑ رہے ہیں، میرے ماتھے پہ سختی رہے، جواباً آپ کی کیسے عزت کر سکتا ہے؟ عزت لینی ہے تو آپ کو عزت دینا پڑے گی، اور جب آپ عزت دیں گے تو میرا رب بھی آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ والان الکلام، نرم گفتگو، نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، سختی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان، بہت مثالی مسلمان بننے کی اللہ پاک نے ہم سب کو حکم دیا ہے،
اور خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے۔ اور یاد رکھو، میں جب تاریخ پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان اتنے سب ان کا ایمان مضبوط، اتنا اللہ پہ توکل آج اس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 3758۔ حدیثیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس موبائل ہے سب کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور مسلمان، یہ خطیب کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو قرآن اور حدیث سکھائے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ چٹکلے، ٹوٹکے، ہنسی مذاق، قصے، کہانیاں، بابوں کی باتیں، یہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے اور لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ جمعہ پڑھنے آئیں وہ بابوں کی کہانیاں سن کے جائیں، جمعہ پڑھ کے آئیں قصے سن کے جائیں۔ بھائی ہمارا دین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، ہمارا دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ ہمیں قرآن کی آیتیں پڑھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ لوگوں کے اندر کدورت، جہالت، تعصب، ضد، ہٹ درمی اسی وجہ سے پھیلی ہے کہ آج قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن کے ذریعے لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں، قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے لوگ پاک ہوتے ہیں گناہوں سے، وہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ قصے کہانیاں چار سنائی، چٹکلے ٹوٹکے سنائے، ہنسی مذاق کیے، بس جلسہ ختم، جمعہ ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، ایک آدمی آتا ہے، بھوکا آدمی ہے۔ پہلے میں نے حدیث یہ کئی دفعہ بیان کی، رات میں نے تیاری میں جب یہ حدیث بیان کی، پڑھ رہا تھا، مجھے ایک نئی بات ملی۔ وہ یہ تھی کہ یہ بھوکے کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر، یہ نئی بات رات مجھے ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا انتظام کریں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پیغام بھیجا، اپنی بیویوں کے ہاں کسی کو بھیجا، جاؤ ہمارے گھر سے پتہ کرو کوئی کھانا مل جائے۔ ایک گھر میں گئے، واپس آ کے بتایا اللہ کے رسول جواب ملا پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرے گھر میں گئے، واللہ مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کی کتاب سامنے، حدیث کا نمبر 3798 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے، 9 گھروں سے یہی جواب آیا کہ پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اور میں کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ کتنے اللہ کے نے شکوے، کتنی اللہ کے نے شکری، مر گئے، قرض چڑھ گیا، یہ ہو گیا۔ اور بھائیو، یہ اس شخص کے گھر ہیں، یہ اس شخصیت کے گھر ہیں جس جیسا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، جس جیسا اللہ تعالیٰ نے کوئی پیارا دنیا میں بنایا ہی نہیں ہے۔ افضل ترین انسان، اعلیٰ ترین انسان، پوری امت کا سردار، پوری انسانیت کا سردار۔ 9 گھروں سے جواب ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک انصاری اٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہمان مجھے دے دیں، میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ ہاتھ تھاما، اللہ اکبر، گھر میں لے گیا۔ عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، گھر میں پہنچا، بیوی سے کہا، بیوی انتظار میں تھی، تھوڑا سا کھانا تھا کہ میرے خامد آ جائیں، بچے، میں اور میرا خامد مل کے کھانا کھا لیں۔ کھانا بالکل معمولی تھا، انتظار میں تھی کہ میرے خامد نے بھی نہیں کھایا، وہ آ جائیں گے اور ہم سب تھوڑا تھوڑا لقمہ ایک ایک لے لیں گے۔ اب خامد صاحب جب باہر سے آئے تو وہ ایک مہمان ساتھ لے کے آ گئے، مہمان بھی وہ جو پہلے سے بھوکا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، انصاری ہے، مدینے کا رہنے والا ہے۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ بیوی سے کہتا، اللہ کی بندی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہے، کھانا لاؤ، کھانا لگاؤ۔
بیوی کہتی ہے میرے سر کے تاج، کھانا تو بالکل معمولی ہے، ہم آپ کے انتظار میں تھے، آپ آ جائیں گے سب مل کے کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انصاری صحابی کہتا ہے ایسے کرو، بچوں کو ویسے ہی لالچ دے کے ان کو سلا دو، اس کے بعد یہ سارا کھانا ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلائیں گے، اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ آسمانوں پہ راضی ہو جائیں گے، اس بھوک کے بدلے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ کیسا ایمان ہے یار ان لوگوں کا۔ بچوں کو سلا دیا، کھانا لگا دیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے کھانا تو صرف ایک ہی بندے کا ہے، کھانا تو صرف ایک آدمی کا ہے، تم ایسے کرنا، تم نے بھی کھانا کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، ایسے کرنا، یہ چراغ جل رہا ہے، کسی بہانے کے ساتھ آ کر اپنی چادر کا پلو لگا کر یا چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جانا، یہ محسوس کرنا کہ کھانا ہم تینوں کھا رہے ہیں، کھانا نہیں ہے، صرف مہمان کو کھانا کھلانا ہے، لیکن محسوس ایسے کروانا ہے کہ ہم تینوں مل کے کھانا کھا رہے ہیں، ہم بھوک میں رات گزار لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہمان کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان کھانا کھا جائے گا، اللہ آسمانوں پہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو کے ہم کو جنت دے دے گا۔ اس بھوک کے بدلے میں یہ سودا بالکل آسان ہے، سستا ہے۔ کھانا لگ گیا، بیوی آئی بہانے کے ساتھ، چادر ہلایا، پلو ہلایا، چراغ کو ختم کر دیا، چراغ کو بجھا دیا، پاس بیٹھ جاتی ہے۔ صحابی انصاری کہتا ہے مہمان سے کھانا کھاؤ، اللہ اکبر۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا، میزبان اور مہمان مل کے کھاتے تھے، اکیلا مہمان نہیں کھانا کھاتا تھا، تو پتا تھا کہ اس نے کھانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی کہتا کھانا شروع کرو جی، صحابی نے کھانا شروع کر لیا، مہمان نے کھانا شروع کر لیا، یہ جو ہی ہاتھ چھاپے پہ لگاتے ہیں، منہ بھی ہلاتے ہیں، باتیں بھی کرتے جاتے ہیں، کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے سارا کھانا کھا لیا۔ اللہ اکبر، بھوک مٹ گئی۔ انہوں نے گھر کے اندر یہ ایسا معاملہ کیا، اندھیرے میں ایسا معاملہ کیا، کسی کو پتا نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتا نہیں، کسی انسان کو خبر نہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے یہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا فلما اصبح غدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، بھری ہوئی مسجد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات والا میزبان کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساری بات بتا دی، وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں آپ نے فرمایا رات والا میزبان کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال ضحک اللہ اللیل، فرمایا او میرے صحابی، رات کو تو نے چھپ کر اندھیرے میں جو کام کیا، جو چھپ کر تو نے مہمان کو کھانا کھلایا، جو چھپ کر اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا، ضحک اللہ اللیل۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ تیرا عمل دیکھ کر اللہ کو ہنسنی آ گئی، اللہ مسکرا پڑے۔ ضحک اللہ اللیل، اللہ تعالیٰ بھی مسکرا دیے، فرشتوں میں بیٹھ کے میرا رب بھی مسکرا دیا۔ مجھے یہ بتاؤ جس کے عمل سے اللہ کو مسکراہٹ آ جائے، جس کے عمل سے اللہ راضی ہو جائیں، اللہ اکبر، مہمان پر خرچ کرنے کی یہ عادت، اللہ یہ کس کو؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بعضے لوگ، بعضے بندے میرے ایسے بھی ہیں، خود محتاج ہوتے ہیں، خود ضرورت ہوتی ہے، لیکن اپنی ذات پر کسی اور مسلمان کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ بیوی بھی بھوکی ہے، خود بھی بھوکا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، خود ضرورت ہے گھر میں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کی تکریم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کی عزت کی، کھانا زمین پہ کھلایا، آسمانوں پہ اللہ راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو
لوگوں کے کام آنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا، چائے، دعوت کرنے کی، لوگوں کو کھانا پیش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کھانا آپ کے لیے پکا ہوا ہے، انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد اس جگہ پہ آپ تشریف رکھیں، اور میری کوشش ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا یہ ہر جمعے چلانا چاہیے۔ کیا خیال ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اونچی بولے ذرا جی۔ ہاں جی، ہر جمعے کرنا چاہیے، ہر جمعے یہ کرنا چاہیے۔ اور جو بھائی اپنے گھروں میں ایسا انتظام نہیں کر سکتے تو وہ ادھر مسجد میں پکا سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ انتظام ہو جائے۔ اور مسلمان کا بہترین وہ کھانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک لوگ کھانا کھائیں، نماز پڑھنے والے کھانا کھائیں، سجدہ کرنے والے نماز کھانا کھائیں۔ ویسے تو آپ جس کو، بھائی ہمارا دین تو کہتا ہے آپ کتے کو بھی کھانا کھلائیں گے نا اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ہے آپ اس کو بھی کھانا کھلائیں، اس کا بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ ایک عورت تھی، لمبا ساری حدیث نہیں سناتا، کتے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے موافق کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ وہ تو جانور ہے، نجس ہے، تو جو انسان ہے اس کو پانی پلانا۔ اور یاد رکھو ایک بات اور، کئی بندے مل کے کھانا کھانے کو بڑی کباہت سمجھتے ہیں، اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی، بڑی وہ فصیح بننے، اپنے آپ کو نفیس بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو اگر ایسے کرنے سے بندے بیماریوں سے بچ جاتے، بڑے امیر لوگ ہیں ان کے کھانے چیک ہوتے ہیں، ان کے چمچ چیک ہوتے ہیں، ان کے جناب کچن چیک ہوتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ان کو بیماری لگ جاتی ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ لگ جاتی ہے کہ نہیں لگتی؟ ان کو لگ جاتی ہے۔ تو بھائیو بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کھائیں تو اس سے بیماری لگ جائے گی۔ ایک حدیث سنا دوں صرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ، یہی جن کا میں نے واقعہ سنایا ہے، کیونکہ سب گھر بار چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریف رکھو، اللہ کو انتظام کر دے گا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ایک بندہ بڑا سارا پیالہ دودھ کا بھر کے لے کے آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے، اللہ کے رسول آقا یہ دودھ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، ہدیہ ہے، آپ پی لیں۔ اب بھوکے بندے کو، جس کو پہلے بھوک لگی ہوئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے بھوک مجھے بھی لگی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں میں مجھے بٹھایا یہ 80 ان کی تعداد ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 80، اور یہ سارے بھوکے ہیں، ساروں کو کھانے کی طلب ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا ایک پیالہ کیا کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیں گے یا کس کو دیں گے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر سوچا شاید میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھوک کا اظہار کیا ہے، اللہ کے رسول مجھے پہلے پیش کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پکڑ پیالہ اور دائیں طرف سے ان لوگوں کو پلانا شروع کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لو، میں نے پھر سوچا ایک پیالہ ہے کیا کرے گا، دائیں طرف سے پلانا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے 80 صحابہ کو، جو دین پڑھنے والے دوسرے علاقے سے آئے ہوئے تھے، طالب علم تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، میں نے 80 لوگوں کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا، پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ اللہ کے رسول اب تو گنجائش نہیں ہے، پیٹ بھر گیا، بہت زیادہ پی لیا۔ اب 80 اور 81، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لے کر پیا۔ کتنے لوگوں کی جھوٹ پی اللہ کے رسول نے؟ 81 لوگوں کی جھوٹا دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ یہ رحمت والے نبی ہیں، یہ پیارے نبی ہیں، اس جیسا کائنات میں کوئی آیا نہیں، اللہ نے کسی کو بنایا نہیں ہے۔ ہم خالی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور خالی جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی باتیں کرتے ہیں، ایسا اسوہ ایسا طریقہ کو پیش تو کر کے بتائے۔ تو میرے بھائیوں مل کے کھانا کھانے میں برکت ہے، مل کے کھانا کھانے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور محبت پھیلتی ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم آمین نماز والا کہا کرو اونچی آواز سے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار یا اللہ ہم سب کے والدین پہ رحم فرما یا اللہ جن کے والد زندہ حیات ہے یا اللہ ان والدین پہ یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ جن کے والدین زندہ حیات ہے ان کو صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما یا اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے میری امی ابو بھی ان میں شامل ہے اللہ سب کو معاف فرما یا اللہ سب کی نجات فرما جتنے بھی مسلمان ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار پڑے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما ہمارے بہت ہی پیارے بھائی بزرگ شہزاد شاہ صاحب پہلی صف میں موجود ہیں کسی الجھن میں ہیں خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی غیب سے مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح سے مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نکالے بہت خرچ کرنے والے ہیں ماشاءاللہ خرچ کرنے والے ہیں لیکن برا آزمائش آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا آزمائش اللہ تعالیٰ جب کسی پہ ڈالتے ہیں تو کسی سے پوچھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ برے وقت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ شہزاد شاہ صاحب کی خصوصی مدد فرما یا اللہ ان کو اس الجھن سے نکال قرضے اتار دے یا اللہ تمام مسلمانوں کو خوشحال فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين